جب کوئی تمہارا دوست یا پھر تمہارا رشتہ دار تمہیں اپنا رازدار بنا لے، تمہارے سے اپنے راز بتائے، تو سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت کے طور پر دے رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت مت کرنا۔ السلام علیکم دوستو، دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اب تو میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ یہاں پر میں بنا رہی ہوں بھیجا مسالہ۔ ہمارے یہاں تو اسے مغزہ بھی کہتے ہیں، پر اسے بنانا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ دیکھیے کتنی مشکل سے میں نے اس کی صفائی کی ہے۔ بھیجا مسالہ تو ہمارا بن ہی جائے گا۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کے اوپر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے رشتوں کی اصلیت کو کیسے پہچانیں۔ کون سا رشتہ ہمارے لیے اچھا ہے جو ہمارے دل کو سکون دیتا ہے، اور کون سا رشتہ ہمارے لیے برا ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے ہمیں کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کے ارد گرد رشتوں کا ایک جال بنا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی اپنا ہوتا ہے، کوئی پرایا، کوئی وقتی طور پر ہوتا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ پر سوال یہ اٹھتا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ کون سا رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے اور کون سا ہمارے اندر سے ہمیں توڑ رہا ہے۔ دیکھیے رشتوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ رشتہ صرف خون سے نہیں بنتا۔ رشتہ بنانے کے لیے ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی غیر بھی اتنا اپنا لگنے لگتا ہے کہ ہمارے دل کا حصہ بن جاتا ہے، اور کبھی کوئی اپنا بھی انسان اتنا زیادہ اجنبی محسوس کرا دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر رشتہ خوبصورت لگتا ہے جب تک اس میں نیت صاف ہو، لیکن جب نیت بدل جائے، دل میں غرور آ جائے یا زبان میں دکھاوا آ جائے، تب رشتہ رہتا تو ہے مگر اس میں جان نہیں رہتی۔ اگر کسی رشتے میں تمہیں سکون ملتا ہے، کسی کے ساتھ رہ کر تم خود کو عزت دار محسوس کرتے ہو، مطمئن محسوس کرتے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ رشتہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ لیکن اگر کسی رشتے میں رہ کر تمہارا دل ہمیشہ بھاری بھاری سا رہتا ہے، یا پھر تم خود کو دبا ہوا محسوس کرتے ہو اور ہر وقت تمہیں خود کو ثابت کرنے کی فکر رہتی ہے، تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ رشتہ تمہیں توڑ رہا ہے، سنوار نہیں رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ ایسے لوگ وہی ہوتے ہیں جو تمہیں تمہاری کمیاں یاد دلاتے ہیں، ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ تمہیں کہاں دبائیں اور کہاں تمہیں یہ بتائیں کہ تم خود کو ثابت کرو۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں، جب انہیں کام ہوتا ہے نا آپ سے کچھ، تو ہی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسی باتیں کر کے وہ آپ کو نیچا دکھاتے ہیں اور خود کو اونچا محسوس کرا دیتے ہیں۔ نہ ہی تو ایسی دوستی کسی کام کی ہوتی ہے اور نہ ہی ایسی رشتہ داری۔ یہ رشتے صرف ظاہری طور پر ہوتے ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ تمہارے لیے سب سے سچا اور اچھا رشتہ وہ ہوتا ہے جو تمہیں بڑھتا ہوا دیکھ کر، خوش ہوتا ہوا دیکھ کر تمہارے ساتھ کھڑا رہے، خوشی خوشی تمہارے ساتھ رہے، لیکن جو تمہاری کامیابی دیکھ کر خاموش ہو جائیں یا پھر دل میں حسد پال لیں۔ وہ چاہ کر بھی تمہارے قریب نہیں رہ سکتے، اصل میں تم سے دور ہو ہی جاتے ہیں۔ رشتوں کی اصلیت ہمیشہ خوشی میں نہیں، غم میں پہچانی جاتی ہے۔ جب تم گر جاؤ، ٹوٹ جاؤ اور تمہیں کوئی تھامنے نہ آئے، تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں لوگوں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اب پہچان لو کہ کون تمہارا ہے اور کون صرف تمہارے پاس ہے۔ وہ لوگ جو مشکل وقت میں تمہیں حوصلہ دیتے ہیں، چاہے ایک لفظ ہی کہیں، چاہے کوئی دعا ہی دیں، وہی تمہارے اصلی رشتہ دار ہوتے ہیں، باقی سب تو وقتی مسافر ہیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بیٹھ کر تمہیں دل سے خوشی محسوس کرتے ہو، تمہیں رب کی یاد آتی ہے، تمہارا ایمان تازہ ہوتا ہے، تو وہ بندہ تمہارے نصیب کا سکون ہے۔ اور اگر تم کسی کے ساتھ ہو کر بھی خود کو اکیلا محسوس کرو، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے دور کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر آپ کے دل کو میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ ہمیں اچھے رشتے عطا کرے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری بات کسی اور تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔